السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور ہم سہیل وائس پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 99۔ میرا اسی وقت اس لڑکی کو پکڑنا ضروری ہے ورنہ یہ پھر غائب ہو جائے گی، کیونکہ ایک بار پہلے بھی مجھے اپنا گھر دکھا کر اسی طرح غائب ہو چکی ہے۔ مجھے بعد میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ گھر؟ اس کا یہاں کوئی گھر نہیں، یہ اسی ہوٹل کے VIP روم نمبر 317 میں ٹھہری ہوئی ہے، طاہرہ خانم نے اطمینان سے کہا، اور یہ کہیں غائب نہیں ہو سکتی۔ اس ہوٹل کے ساتھ پورے 1 ماہ کی پرفارمنس کا معاہدہ ہے، اور ابھی تو اسے پرفارمنس پیش کرتے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا، لیکن یہ مجھے گارڈن ٹون کی ایک کوٹھی میں ملی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اسی کا گھر ہے، اس کے پاس وہاں کی تمام چابیاں تھیں۔ میں نے کہا۔ طاہرہ خانم نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، افی، کیا تم واقعی اتنے بولے بالے ہو؟ بھائی، اس قسم کی عورتوں کے لیے شہر کے بہت سے امیر ترین لوگ اپنے دل کے دروازے بھی کھلے رکھتے ہیں، اور اپنی خالی کوٹھیوں کے بھی۔ کسی مہربان نے دے دی ہوگی اپنی کوٹھی، پھر جیسے اس نے مناسب سمجھا ہوگا وہاں سے غائب ہو گئی ہوگی، لیکن اس کا ٹھکانہ یہیں VIP سویٹ نمبر 317 میں ہے۔ جب چاہو اس نمبر پر اس سے رابطہ قائم کر سکتے ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں یہ فی الحال کہیں نہیں بھاگے گی، لیکن کم از کم جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تم بھاگ کر اس کی طرف جانے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں اس کے بارے میں اتنی معلومات کیوں کر ہے؟ میں نے پوچھا۔ جب میں کسی چیز میں تھوڑی بہت دلچسپی لیتی ہوں تو اس کے بارے میں معلومات رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پہلے ہی دن اس عورت کی پرفارمنس دیکھی تھی، اور اس نے مجھے عورت ہوتے ہوئے بھی متاثر کیا تھا۔ اس میں کوئی بات ہے ضرور، یہ محض جسمانی نمائش کے انحصار نہیں کر رہی، اس کے پاس فن بھی ہے، اور اس کی شخصیت میں کوئی پراسرار سی کشش بھی ہے۔ یہ زبردست ڈانسر ہے، اس کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے بھی شبہ سا ہوتا ہے کہ یہ حقیقتاً یہ ڈانسر نہیں ہے۔ میں نے اپنے جوش و خروش کو دباتے ہوئے بیٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ یہ طاہرہ خانم بھی بڑے کمال کی چیز تھی۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمارے ملک میں تفتیشی رپورٹنگ کا رواج نہیں ہے، لیکن تمہیں کسی اچھے سے اخبار میں اس قسم کی رپورٹر ہونا چاہیے تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تفتیشی رپورٹنگ کی طرف میرا رجحان ہے یا نہیں، اس سلسلے میں تو میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن کسی زمانے میں مجھے عورتوں کے لیے ایک بڑا ماڈرن قسم کا رسالہ نکالنے کا بہت شوق تھا۔ جس کام کا جوش مجھے ہو جائے وہ میں کر گزرتی ہوں۔ زبردست انتظامات اور کافی بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ نکال ڈالا انگریزی میں پہلا ایک رسالہ۔ کیا نام تھا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اسپارک، طاہرہ نے جواب دیا۔ کبھی سنا نہیں یہ نام، اور نہ ہی کبھی رسالہ نظر سے گزرا، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہی تو ٹریجڈی رہی، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ ہم خود ہی میگزین چھاپتے تھے اور خود ہی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جن بے شمار کمپنیوں میں ہم مفت بانٹتے تھے وہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ رسالے سے زیادہ رسالہ نکالنے والوں میں لوگ زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ پھر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو خیر خوش ہی تھی، کیونکہ میں ہر حال میں خوش رہتی ہوں، لیکن میرا مطلب ہے لوگوں کی تمام تر مہربانیوں کے باوجود رسالے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ہم اسے جاری نہیں رکھ سکے۔ میں نے اس میں بہت سی خوبصورت اور چلبلی قسم کی لڑکیاں رکھی تھیں۔ میرا خیال تھا جس رسالے کے پیچھے اتنے بہت سے خوبصورت چہرے ہوں اسے تو چل ہی جانا چاہیے، پھر بھی نہیں چلا۔ میں نے حقیقتاً حیرانگی سے پوچھا۔ ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ خوب چل رہا ہے۔ ہمارے عالیشان قسم کے دفتر میں ہر وقت گہما گہمی رہتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ میرے سٹاف سے زیادہ مصروف لوگ دنیا میں پائے ہی نہیں جاتے۔ لڑکیاں واقعی بہت مصروف تھیں، کوئی بوائے فرینڈ کی تعداد بڑھانے میں مصروف تھی، کوئی گھر بسانے کی جد و جہد میں مصروف تھی، کوئی مال بنانے کی جد و جہد میں مصروف تھی، کوئی اپنے بگڑے ہوئے کام سنوارنے میں مصروف تھی، کوئی رسالے کی خرچ پر نت نئے تجربات کرنے میں مصروف تھی۔ رسالے کو اشتہارات بھی خوب ملتے تھے، اس کے باوجود خسارہ لاکھوں میں جا رہا تھا، اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔
جیب میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سال ڈیڑھ سال میں لاکھوں کا نقصان اٹھانے کے بعد میرا شوق پورا ہو گیا۔ انگریزی زبان کے یہ نام نہار قسم کے ماہرین مجھے بیچ کر کھا جائیں گے۔ چنانچہ میں نے رسالہ بند کر دیا۔ مجھے خود بھی حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی انڈسٹری میں چلا سکتی ہوں، اتنا سا رسالہ نہیں چلا سکی جس کا کام اسی کو ساجے۔ میں نے کہا، انڈسٹری تمہاری لائن بن گئی تھی، ضروری نہیں کہ اب تم ہر لائن میں ٹانگ اڑا سکو۔ میرا خیال ہے رسالہ نکالنے والے اگر کاروبار انڈسٹری کی طرح آنے کی کوشش کریں تو شاید وہ بھی اسی طرح ناکام رہیں۔ ممکن ہے، وہ بولی۔ اسی لیے تو اگر اب میں کوئی نیا کام شروع کرنے کا سوچتی ہوں اور مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوتا تو میں خود اس کی کرتا دھرتا نہیں بنتی۔ اسی دوران ہال تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ چند میزوں پر لوگ رہ گئے تھے۔ کھانے پینے کی چیزیں وہاں بھی سرو کی جا رہی تھیں، لیکن طاہرہ بولی، چلو ریسٹورنٹ میں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ریسٹورنٹ میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں تھی۔ بیشتر لوگوں نے کھانے سے فارغ ہو کر ڈانس شو کا رخ کیا تھا۔ کھانے پینے کا اپنا ایک خمار ہوتا ہے اور اس خمار کو دوبالا کرنے کے لیے لوگ اس قسم کے ڈنرز سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک پرسکون گوشے میں میز سنبھالنے کے بعد ہم نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں کا آرڈر دیا۔ کھانے کے دوران طاہرہ ٹٹولنے والی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب تو تہمینہ ذہن سے اتر گئی یا اب بھی سوار ہے؟ اتر گئی، میں نے شہادت مندی سے کہا۔ اب تو ذہن پر صرف تم سوار ہو، رات ڈر رہی ہے نا؟ وہ خوبصورت سے لہجے میں بولی۔ چاند سورج کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ انسان کے اندر کا موسم بھی بدلتا رہتا ہے۔ کبھی فرصت میں تم سے پوچھوں گی کہ عورت نے تمہیں کیوں کر گنچا دیا، کس سلسلے میں دھوکہ دیا۔ فی الحال تو میں صرف اپنی اور تمہاری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں یہاں صرف اس لیے لائی تھی کہ تم اسے محض تفریح کا ایک ذریعہ سمجھ کر دیکھو گے۔ مجھے گمان تک نہیں تھا کہ اس سے تمہارا کوئی چکر نکل آئے گا۔ چکر کوئی نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ میں نے اب اس معاملے کو ذہن سے جھٹک دیا ہے، تم بھی جھٹک دو۔ یہ محض اتفاق تھا کہ تم آئی تو تمہارے ساتھ کچھ الجھے ہوئے معاملات کے سراغ بھی چلے آئے، لیکن میں نے اب کسی بھی معاملے میں سر کھپانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی اب صرف اپنے اور تمہارے بارے میں سوچنے کی کوشش کروں گا۔ میں اس کی دلجوئی کے لیے یہ باتیں کر رہا تھا، ورنہ تہمینہ کو فی الحال میں اپنے ذہن سے جھٹکنا نہیں چاہتا تھا۔ طاہرہ کی مزید دلجوئی کے لیے مجھے اس کے ساتھ دوبارہ اس کے گھر بھی جانا پڑا۔ وہاں سے صبح ہی واپس ہو سکا۔ نیند کی کمی سے میری آنکھیں بوجھل تھیں، لیکن میرا سونے کے بجائے تیار ہو کر آفس جانے کا ارادہ تھا۔ آج کئی ضروری ملاقاتیں طے تھیں، تاہم اس سے پہلے ایک اور کام بھی ضروری تھا۔ میں نے اپنے ایک خاص کارکن کو منیر کو فون کیا اور کہا، ہوٹل کے سویٹ نمبر 317 میں پرنس تہمینہ کے نام سے ایک ڈانسر مقیم ہے جو اسی ہوٹل میں روزانہ ڈانس شو پیش کر رہی ہے۔ یس سر، مجھے معلوم ہے، منیر نے کہا۔ مقصود کو بھی اپنے ساتھ لے لو، اس لڑکی کی 24 گھنٹے نگرانی ہونی چاہیے۔ مقصود کے علاوہ بھی کسی کی ضرورت ہو تو اسے بھی طلب کرو، جس طرح بھی تم چاہو نگرانی کے انتظام کر لو۔ سرور کے ویٹروں اور کمروں میں چھوٹے موٹے کام کرنے والوں کو بھی ساتھ ملانا، ضروری ہو تو کسی بھی حربے سے ملا لیا جائے، یہ لڑکی کہیں غائب نہ ہونے پائے، سمجھ گئے نا؟ یس سر، ایسا ہی ہوگا، غائب نہیں ہو سکے گی، منیر نے یقین سے کہا۔ اس کا وعدہ یا دعویٰ پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ اسی اور مقصود کو اس قسم کے کاموں میں خصوصی مہارت تھی۔ کسی اور جگہ مقیم یا کہیں بھی سرگرم عمل آدمی، خواہ اس کے معاملات کچھ بھی ہوں، اس کی 24 گھنٹے نگرانی میں منیر اور مقصود کا جواب نہیں تھا۔ یہ کام بظاہر بہت آسان نظر آتا، لیکن در حقیقت یہ ذہانت طلب اور اعصاب شکن کام تھا، خصوصاً جب کہ وہ بہت ہی شاطر قسم کے لوگوں سے ہو۔ منیر اور مقصود اس کام میں اسپیشلسٹ تھے۔ اس زمن میں جو بھی انتظام کرنے ضروری ہوتے تھے وہ خود ہی کر لیتے تھے۔ تیار ہونے اور ناشتہ کرنے کے بعد میں آفس جانے کے لیے نکلے ہی لگا تھا کہ طاہرہ خانم کا فون آ گیا۔ نیند کی کمی کے اثرات اس کی آواز سے بھی ظاہر ہونے چاہیے تھے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں تو رات سے بھی زیادہ شگفتگی اور کھنک تھی۔ چھیڑنے کے انداز میں بولی، کی حال ہے سونیو؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ؟ میں نے ایک بار شب رفتہ کا خمار محسوس کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، وہ بولی۔
کیا آج رات پھر ملاقات رہے گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو رہے گی ہی، لیکن دوسری خبر شاید تمہیں اس سے زیادہ اہم محسوس ہو، وہ بولی۔ وہ ٹین ڈبے والا ہاتھ آ گیا ہے۔ عبدالرشید راجپوت نے اسے پکڑ کر اپنے کمرے میں بٹھایا ہوا ہے۔ وہ پہلے تو بری طرح ڈر گیا تھا، لیکن میری ہدایت پر اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا، بلکہ یوں سمجھو کہ اسے VIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ، مزید تفتیش کا بندوبست بھی میں ہی کروں یا تم خود ہی اس معاملے کو سنبھال لو گے؟ تم کچھ بھی مت کرو، تم نے جتنا کر دیا اتنا ہی کافی ہے۔ 15 منٹ تک میرا ایک آدمی پہنچے گا، اس سے آگے جو کچھ بھی ضروری ہوگا وہی کرے گا۔ بس تم ٹین ڈبے والے کو اس کے حوالے کر دینا، اس کے بعد تمہارا کام ختم، میں نے کہا۔ پھر ادھر ادھر کی چند باتیں ہوئیں، پھر میں نے فون رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے سردار شیخ سے رابطہ قائم کیا اور اسے بلیک باکس والا معاملہ سمجھانے کے بعد کہا، اب وہ ٹین ڈبے والا طاہرہ خانم کی کوٹھی پر موجود ہے، تمہیں اس سے معاملات کر کے آگے بڑھنا ہے اور ہر حال میں اس بلیک باکس کو تلاش کر کے 2 نمبر میں پہنچانا ہے۔ یہ اطمینان کر لینا کہ اسی دوران کوئی ہمارے پیچھے نہ لگا ہو۔ باکس حاصل کرنے کے بعد تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، وہ باکس کوئی تم سے چھیننے نہ پائے۔ اوکے سر، سردار شیخ نے جواب دیا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اسی دوران ملازم نے خاص اخبارات لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ ذہن دوسری باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا جانے سے پہلے سرسری نظر ڈال ہی لی جائے۔ اکثر انگریزی اخبار میں کبھی کوئی کام کی بزنس انکوائری نظر آ جاتی، جسے دیکھنے میں میرا اسٹاف بھی کبھی کبھار سستی کر جاتا تھا۔ پرنس تہمینہ کی تصویر پر میری نظر رکی، کیونکہ شو بزنس کی بیشتر شخصیتوں کے برعکس یہ خاتون نہ تو اخباری نمائندوں سے ملنا پسند کرتی اور نہ ہی انٹرویو دیتی، حتیٰ کہ تصویر کھنچوانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ابھی تک اس کی واحد تصویر وہی ہے جو اشتہار میں چھپی تھی، اور وہ کوئی ایسی قابل تعریف تصویر نہیں تھی۔ شاید خاتون کا خیال ہو کہ وہ جو کچھ اسٹیج پر پیش کرتی ہے وہی اس کی شہرت دور دور تک پھیلانے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال ہمارے فوٹوگرافر گزشتہ رات اچانک ہی اس وقت نہایت عمدگی سے اس کی تصویر اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گئی جب وہ ڈریسنگ روم سے نکل ہی رہی تھی۔ مصطفیٰ کے تمام تر برہمی کے باوجود ہم یہ تصویر اپنے قائرین تک پہنچانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ عبارت کا انداز تھوڑا سا چبھتا ہوا بھی تھا، اس کے باوجود تصویر کچھ اس طرح شائع کی گئی تھی جیسے یہ ایک کارنامہ تھا، اور اگر یہ کارنامہ انجام نہ دیا جاتا تو تاریخ میں بہت بڑا خلا آ جاتا۔ کئی لمحے تک میں ایک اٹک اس چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ حیران آنکھیں بھی گویا میرے ہی طرف دیکھ رہی تھیں، اور میں ایک بار پھر الجھن میں تھا۔ جب یہ لڑکی حسنہ کے نام سے مجھے ملی تھی تب بھی انہی آنکھوں نے مجھے الجھن میں ڈالے رکھا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آنکھیں میرے لیے شناسا کیوں تھیں۔ اب چونکہ یہ آنکھیں تصویر کی صورت میں میرے سامنے ساکت تھیں، اس لیے میں زیادہ بہتر طور پر ان کے بارے میں غور کر سکتا تھا۔ ایک اجنبی چہرے پر یہ شناسا آنکھیں کہاں سے آ گئی تھیں؟ پھر یک لخت میرے ذہن میں چھنکا سا ہوا۔ بعض باتیں یوں ہی اچانک بالکل غیر متوقع طور پر یاد آ جاتی ہیں، جیسے گہری تاریکی میں بجلی کا چمکنا اور کوئی منظر یک دم روشن ہو گیا ہو۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ آنکھیں کس کی تھیں، اور مجھے یقین تھا کہ یہ محض مشابہت کا معاملہ بھی نہیں تھا۔ اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ جب یہ لڑکی حسنہ کے نام سے میرے سامنے تھی تو وہ کون سی خلش تھی جو میرے اعصاب میں سرسراخر سی دوڑائے ہوئے تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی حسنہ کی آنکھیں مجھے شناسا لگ رہی تھیں، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی پوری شخصیت ہی میرے لیے شناسا تھی۔ در حقیقت وہ نہ تو حسنہ تھی اور نہ ہی پرنس تہمینہ۔ اب مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ وہ اصل میں خنی تھی، لیکن اس کی صورت کو کیا ہوا تھا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کئی لمحے تک میں اس تصویر کو تکتا رہا۔ اس لڑکی کے کتنے روپ تھے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ ایک مختصر سے عرصے میں اس کی شخصیت کے زاویوں سے میرے سامنے آئی تھی۔ ہر بار مجھے اس میں ایک عجیب سی پراسراریت کا احساس ہوا تھا۔
اب تو معاملہ بہت ہی حیران کن ہو گیا تھا۔ اب تو اس کی صورت ہی بدل گئی تھی۔ اسے غائب ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے، اور اس دوران مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ رکھنے والے ایڈم عرف ایڈی کی باتوں سے یہی ظاہر ہوا تھا کہ وہ ریڈ ڈاٹ کے قبضے میں تھی، لیکن اب آزاد ہونے کے باوجود اور مجھ سے سامنا ہونے کے باوجود وہ مجھ سے انجان کیوں بنی رہی تھی؟ صرف اجنبی ہی نہیں بنی رہی تھی، بلکہ اس نے مجھے چکر دینے کی بھی پوری کوشش کی تھی۔ کیا اسے یہ احساس نہیں تھا کہ اس کے اغوا نے مجھے کتنا پریشان کیا تھا اور اس کے لیے میں کتنا فکر مند رہا تھا؟ فی الحال چونکہ ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں نے انہیں ذہن کے کسی اندھیرے گوشے میں دھکیلنے کی کوشش کی اور آفس روانہ ہو گیا۔ آفس کی اپنی ایک الگ ہی دنیا تھی۔ وہاں پہنچ کر میں بہت مصروف ہو جاتا تھا۔ فائلیں، فون کالز، معذرتیں، کاغذات کا انبار، دستخط ہی دستخط، مالی انتظامات اور ایسی نہ جانے کتنی چیزیں ہوتی تھیں جو سر کھجانے کی بھی مہلت نہیں دیتی تھیں۔ پھر بعض اوقات غیر کاروباری معاملات کی رپورٹیں وہیں آتی رہتی تھیں، انہیں بھی سننا ہوتا تھا اور ان کے بارے میں فیصلے بھی کرنے ہوتے تھے۔ اس روز بھی شام تک میں بہت مصروف رہا۔ پھر وہ غیر کاروباری فون کال آئی جس کا مجھے انتظار تھا۔ وہ سردار شیخ کا فون تھا، جسے میں نے 3 ڈبے والے کے ساتھ بلیک باکس کی تلاش کی مہم پر بھیجا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب مہم تھی سر، وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا۔ اس ہنسی میں ہلکی سی تھکن کی جھلک تھی۔ 3 ڈبے والے کا کہنا تھا کہ اس نے حسب معمول شام تک کاٹ کباڑ جمع کیا اور لے جا کر کباڑیے کے ہاں ڈھیر کر دیا، جہاں ہر چیز کی چھانٹی ہوتی تھی۔ شیشے، کاغذ، لوہا، پلاسٹک وغیرہ سب کی الگ الگ ڈھیریاں لگائی جاتی ہیں، اور پھر ہر چیز کے ریٹ کے حساب سے ٹھیلے والے کو پیسے ملتے ہیں۔ اور یہ کباڑیا کہاں ہوتا ہے؟ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کا ٹھکانہ طاہرہ خانم کی کوٹھی سے بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ میاں میر کے علاقے میں اس نے ایک بہت بڑے اور قیمتی پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر کے بڑے بڑے چھپر ڈال کر اپنا گودام بنایا ہوا ہے۔ پلاٹ کے 4 دعوے دار ہیں، چاروں مقدمہ بازی میں برسوں سے مصروف ہیں، اور اسی دوران کباڑیا اطمینان سے وہاں اپنے کاروبار میں مصروف ہے۔ ٹھیلے والے اسے ٹھیکیدار جی کہتے ہیں، اور وہ خاصا آسودہ حال آدمی ہے۔ اس کے اپنے ٹرک چلتے ہیں، بہت خوب۔ میں سردار شیخ کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس شخص میں یہ بڑی خوبی تھی، اسے جب خصوصی ہدایت کے ساتھ کسی معاملے میں لگایا جاتا تھا تو وہ بڑی گہرائی میں جا کر ہر پہلو سے بڑی تفصیلی معلومات جمع کر کے لاتا تھا، خواہ بظاہر ان کی کوئی اہمیت نظر نہ آتی۔ اس کا کہنا تھا کہ معلوم نہیں کب کون سا نقطہ اہم ہو، کارآمد ثابت ہو جائے۔ سردار شیخ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، شام سے ٹھیکیدار کے ہاں گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیلوں پر اور بوریوں وغیرہ میں کچرا اور کاٹ کباڑ جمع کرنے والے وہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دڑا دڑ چیزوں کی چھانٹی ہوتی ہے اور ان لوگوں کو پیسے دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیلے والے نے اس باکس کو داد کی چیزوں میں ہی ڈالا تھا، لیکن وہ چونکہ کچھ صاف ستھری سی چیز معلوم ہو رہی تھی، اس لیے اس نے بعد میں اسے الگ رکھ لیا تھا کہ اسپیشل آئٹم کے طور پر ٹھیکیدار سے اس کی خصوصی قیمت وصول کرنے کی کوشش کرے گا۔ پہلے ٹھیلے والے نے اس باکس کو خود بھی ٹھوک بجا کر دیکھ رہا تھا۔ اس میں ہینڈل تو موجود تھا، لیکن وہ تقریباً ٹھوس دھات کا ایک ٹکڑا محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں کہیں کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ کہیں سے کھلتا ہے یا نہیں۔ تھک ہار کر اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ کوئی ایسی کارآمد چیز نہیں ہے جسے اپنے پاس رکھا جائے۔ چنانچہ شام کو اس نے دیگر کاٹ کباڑ کے ساتھ ٹھیکیدار کے آدمی کے سپردگی کر دیا۔ اس کی بڑی منت سماجت کے بعد ٹھیکیدار کے آدمی نے الگ سے اس کی قیمت لگا دی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ قیمت کیا تھی؟ نہیں، کچھ اندازہ نہیں، میں نے اعتراف کیا۔ 2 روپے، سردار شیخ نے بتایا۔ 2 روپے میں وہ باکس کاٹ کباڑ میں چلا گیا۔ او خدایا! میرے پہلو میں ٹھیس سی اٹھی۔ جس چیز کے لیے خون خرابہ ہونے کے آثار پیدا ہو رہے تھے، جان کی بازیاں لگتی دکھائی دے رہی تھیں، وہ 2 روپے میں کباڑیے کے ہاتھ بک گئی تھی۔
کیا ستم ظرفی تھی۔ سردار شیخ نے کہانی سنانے کے انداز میں بات جاری رکھی۔ میں اس کہانی کا کلائمیکس جاننے کے لیے بے چین تھا، لیکن اپنی بے تابی پر قابو رکھتے ہوئے مرحلہ دار ہر بات سن رہا تھا۔ سردار شیخ کہہ رہا تھا، ٹھیکیدار یعنی کباڑیے کے ہاں شام کے وقت 2-3 آدمی مال کی وصولی کرتے ہیں۔ وہ خود ایک لمبی چوڑی چارپائی پر بیٹھا حقہ گڑگڑاتا رہتا ہے۔ اسے تو باکس کے سلسلے میں کچھ نہیں معلوم۔ ٹھیلے والے نے اس دن اپنا مال جس شخص کے سپرد کیا تھا، اسے یاد ہے کہ اس قسم کی کوئی باکس نما چیز اس روز آئی تو تھی، لیکن اسے صحیح طور پر یہ یاد نہیں کہ اس کا کیا بنا تھا۔ کباڑ خانے میں ہاتھ سے کام کرنے والے 2-3 پریس مشین قسم کی چیزیں ہیں۔ ان سے کاٹ کباڑ کو پچکا کر اس کا حجام کم کیا جاتا ہے اور مختلف نوعیت کی چیزیں ٹرکوں میں لاد کر مختلف کارخانوں کو روانہ کر دی جاتی ہیں۔ اس روز اتفاق سے لوہے کے سامان کا ٹرک جا رہا تھا۔ 90% امکان یہی تھا کہ وہ باکس اسی ٹرک میں لوہے کے کارخانے کو چلا گیا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے اپنا لہجہ حتی الامکان پرسکون رکھتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے سر، میں صرف یہ سن کر تو نہیں آ سکتا تھا کہ وہ باکس آگے کہیں چلا گیا۔ سردار طویل سانس لے کر بولا، میں اس کارخانے میں گیا جہاں لوہے کا ٹرک گیا تھا۔ بیچ میں ایک آڑتی کا کردار بھی آتا ہے جو پہلے مختلف کباڑیوں کے ہاں سے آنے والے مال کو یکجا کرتا ہے، پھر کارخانے والوں سے اکٹھا لین دین اور حساب کتاب کرتا ہے۔ کارخانہ کہاں تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ شیخو پورہ روڈ پر واقع ایک اسٹیل ری رولنگ مل ہے، سردار نے جواب دیا۔ اس کا احاطہ بہت بڑا ہے، جہاں لوہے کا کاٹ کباڑ ڈھیر کیا جاتا ہے، پھر اسے صاف کرنے کے لیے مختلف مراحل میں بٹیوں میں بیچ دیا جاتا ہے۔ وہاں نہ جانے کس کس علاقے سے اور کب کب کا آیا ہوا کاٹ کباڑ جمع تھا۔ یوں سمجھیں کہ کاٹ کباڑ کے پہاڑ کھڑے تھے۔ ظاہر ہے وہاں کسی کو یاد رہ سکتا تھا کہ کس انبار میں لوہے کے باکس نما کوئی چیز بھی آئی تھی یا نہیں۔ ہاں، یہ تو درست ہے، میں نے تسلیم کیا۔ اس کے باوجود میں نے کسی نہ کسی طرح انتظامات کیے کہ کاٹ کباڑ کے ان تمام پہاڑوں کو کھنگالا جائے، سردار نے بتایا۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سردار شیخ، ٹونی اور حفیظ وغیرہ اس طرح تقریباً ناممکن کاموں کو ممکن بنانے میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ سردار بات جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن سر، کہیں دھمکی، کہیں لالچ اور کہیں چکر دینے کے باوجود اس ساری جد و جہد کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس باکس نما چیز کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کم سے کم وہ ان انبار میں کہیں نہیں تھا جو کارخانے کے احاطے میں موجود تھے۔ پچھلے 3-4 دنوں میں کئی انبار پگھلائے بھی جا چکے تھے اور صاف کرنے کے بعد سلاخیں وغیرہ میں ڈالے جا چکے تھے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ان میں شامل ہو کے ایسے ہی کسی انجام کو پہنچ چکا ہے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو بٹی دھماکے سے اڑ جاتی، اور اگر کارخانے میں اس قسم کا کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا تو تمہارے علم میں ضرور آ جاتا۔ مجھے یاد تھا، ایڈم عرف ایڈی نے باکس کے بارے میں فون پر مجھ سے بحث کرتے وقت خبردار کیا تھا کہ اگر باکس کو ذرا بھی غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش کی گئی تو وہ دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ اگر باکس میں کسی قسم کے ایسے مواد موجود تھے تو بٹی میں جا کر اسے زیادہ تباہ کن اثرات میں پھٹ جانا چاہیے تھا۔ کارخانے والوں نے اس قسم کے کسی حادثے کا تو ذکر نہیں کیا، سردار بولا۔ وہاں تو سکون، اطمینان سے معمول کے مطابق کام ہو رہا تھا۔ وہ باکس بظاہر لوہے کا ایک ٹکڑا ہی نظر آتا تھا، جس میں صرف اسے اٹھانے کی غرض سے چھوٹا سا ہینڈل لگا ہوا تھا، لیکن ذرا توجہ سے دیکھنے پر خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ ممکن ہے کارخانے کے احاطے میں سے کوئی مزدور وغیرہ اسے اٹھا کر لے گیا ہو، میں نے کہا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں سوچ رہا تھا کہ شاید ایڈم محض مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے گپ ہی چھوڑ رہا ہو کہ میں باکس کو کھولنے کی کوشش سے باز رہوں۔ عین ممکن تھا کہ اس میں ایسا مواد نہ رہا ہو اور وہ واقعی بٹی میں جا کر کسی اور شکل میں ڈل چکا ہو، سردار بولا۔ یس سر، یہ عین ممکن ہے۔ کارخانے میں اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کو ملا کر تقریباً 20 آدمی کام کرتے ہیں۔
اگر آپ حکم دیں تو ہم باری باری سب کو چیک کر لیتے ہیں، ان کے گھروں پر پہنچ کر پوچھ گچھ کر سکتے ہیں اور ذرا چھان بین بھی کر لیتے ہیں تاکہ کوئی جھوٹ بول کر ہمیں ٹالنے کی کوشش نہ کرے۔ مجھے معلوم ہے سردار کسی کام کو بے نتیجہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا، خواہ اس میں کتنی ہی محنت کی ضرورت ہوتی، لیکن میں نے فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، چلو چھوڑو سردار، اتنے لمبے چکروں میں مت پڑو، فی الحال اتنی جدوجہد ہی کافی ہے۔ میری اس میں دلچسپی یکدم ہی ختم ہو گئی۔ لعنت بھیجو اس پر۔ جیسے آپ کا حکم سر، ویسے آپ کہیں تو ایک کوشش کر کے دیکھی جا سکتی ہے۔ تمام ملازمین کو چیک کرنے کا کام 4 دن میں مکمل ہو جائے گا، ہم 3-4 آدمی لگ جائیں گے، ذہن ذرا مطمئن ہو جائے گا۔ بس رہنے ہی دو، مجھے ویسے ہی اطمینان سا ہو گیا ہے، میں نے کہا اور میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے طاہرہ خانم کے مشورے پر عمل کر ہی لیا تھا اور بلیک باکس پر لعنت بھیج دی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے ٹرانسمیٹر پر منیر سے رابطہ قائم کیا، جسے میں نے پرنس تہمینہ کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی تھی۔ ٹرانسمیٹر پر اس کی طرف سے جواب ملنے میں چند منٹ لگے تھے۔ شاید اس وقت وہ کسی مناسب جگہ پر نہیں تھا جب اسے ٹرانسمیٹر پر سگنل ملا۔ کیا خبر ہے؟ میں نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ نگرانی جاری ہے سر، منیر نے جواب دیا۔ وہ آج سارا دن اپنے سویٹ میں ہی موجود رہی ہے، چند منٹ کے لیے بھی باہر نہیں نکلی۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ بظاہر وہ ایک بے زر سا سفید فام ہے، عمر رسیدہ سا معلوم ہوتا ہے، بظاہر اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، لیکن اندازہ ہے کہ وہ پرنس تہمینہ کی نگرانی پر ماور ہے۔ عین ممکن ہے، میں نے تصدیق۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے؟ جی نہیں، نگرانی کرنے والا تو کوئی اور نہیں لگا، لیکن ہوٹل کے نچلے درجے کے 2-1 ملازمین پر شبہ ہے کہ اسی طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پرنس تہمینہ کا مینیجر بھی کچھ ٹھیک آدمی نہیں لگتا۔ وہ صرف مینیجر نہیں معلوم ہوتا۔ منیر کا مشاہدہ قابل داد تھا۔ ابھی اسے نگرانی پر لگے ہوئے چند ہی گھنٹے گزرے تھے، لیکن اس نے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھیں اور بہت سی باتیں محسوس کر لی تھیں۔ ٹھیک ہے، نگرانی جاری رکھو، لیکن غیر معمولی طور پر محتاط رہنا، اور اگر ڈیوٹی بدلنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنی جگہ احمد کو لگا دینا، میں نے ہدایت کی۔ کم سے کم 48 گھنٹے تک تو میں اور مقصود نگرانی جاری رکھیں گے، منیر نے جواب دیا۔ اس میں کسی خاص بھاگ دوڑ کا آثار نظر نہیں آ رہے، اس لیے شاید ہم اس سے زیادہ وقت کے ساتھ مسلسل نگرانی جاری رکھ سکیں۔ بہرحال اگر ضرورت پڑی تو میں انتظام کر لوں گا اور آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ میں نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھا ہی تھا کہ کیتھرین نے اطلاع دی، طاہرہ خانم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے لائن ملانے کے لیے کہا۔ طاہرہ خانم میری آواز سنتے ہی بولی، کیا آج رات دفتر میں ہی گزارنے کا ارادہ ہے؟ خدا خیر کرے، سیکرٹری بھی موجود ہے، بدماشی والی گفتگو نہیں چلے گی، میں نے جلدی سے کہا۔ کیا تمہیں ڈر ہے وہ سن لے گی اور برا منا جائے گی؟ میرے دفتر میں ایسی سیکرٹری نہیں پائی جاتی جو میری اجازت کے بغیر کسی سے میری گفتگو کے بارے میں اس حد تک تجسس میں مبتلا ہو جائے، میں نے کہا۔ میں نے گھر فون کیا تھا، میرا خیال تھا کہ تم گھر پہنچ چکے ہوگے، بس کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے۔ اس باکس کا کیا رہا؟ ہاتھ آیا؟ نہیں، وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا، جس کا مطلب کچھ یوں ہے، گھاس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنا، وہی گھاس جسے پنجابی میں پرالی کہتے ہیں۔ تو اس باکس کی مثال بھی اب کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے، اسے تلاش کرنا سوکھی گھاس کے انبار میں سوئی تلاش کرنے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے تمہاری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس پر لعنت بھیج دی ہے۔ شکر ہے، اس نے سکون کی سانس لی، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ اب تمہاری باقی زندگی اسی کا وظیفہ پڑھتے گزر جائے گی۔ اچھا یہ بتاؤ آج میری طرف آ رہے ہو یا نہیں؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، میں نے تہذیب کے عالم میں کہا۔ مجھے ایک کام ہے، اگر وہ نہ ہوا تو میں تمہاری طرف آ سکتا ہوں۔ مجھ سے 2 ٹوک بات کرو ڈیئر افی، اس طرح انتظار کی سولی پر لٹکا کر میری شام برباد مت کرو، اور مجھے ایکسٹرا ویل بھی مت بناؤ کہ فلاں ویل ٹھیک نہ چلا تو اس کی جگہ تمہیں لگا لوں گا۔
ورنہ اسی سے کام چل جائے گا۔ میں اس انداز کی دوستی کی قائل نہیں۔ دراصل میرا دل تو تمہاری ہی طرف اٹکا ہوا ہے، لیکن ذہن کہیں اور پھنسا ہوا ہے، میں نے سچ بیانی سے کہا۔ میں آج رات پرنس تہمینہ والے سلسلے میں کچھ کرنا چاہتا تھا، میرا ذہن ادھر پھنسا ہوا تھا۔ یہی تو میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم اس طرز زندگی کے قائل نہیں ہیں۔ دل کہیں اٹکا ہوا ہے، ذہن کہیں اور جسم کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ جب اٹکاؤ تو سب کچھ ایک ہی جگہ اٹکاؤ، اور جب رخصت کی طلب ہو تو اپنا سارا ہی بستر بوریا سمیٹ کر وہاں سے کوچ کر لو، قدموں کے نشان تک مت چھوڑو۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تم تو بہت ہی سنگ دلی کی باتیں کر رہی ہو، میں نے کہا۔ تم عمر میں مجھ سے چند سال چھوٹے ہو، شاید چند سال میں تمہارا سوچنے کا انداز بھی میرے جیسا ہو جائے، بشرطے تمہیں بھی وہی تجربات حاصل ہو سکیں جو مجھے ہوئے ہیں، وہ بولی۔ میں نے وہ پہلی عورت دیکھی تھی جو کم عمر بننے کی کوشش نہیں کرتی تھی، حالانکہ وہ چاہتی تو اپنی عمر چھپا سکتی تھی۔ اس کا سراپا ایسا ہی تھا۔ میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی تھیں جن کے بارے میں بجا طور پر کہا جا سکتا تھا کہ پیٹ میں آنتے نہ منہ میں دانت۔ میں نے بات بات پر انہیں یہ بھی کہتے سنا تھا، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں عمر کی سیڑھی پر دوسروں سے ذرا اوپر کھڑے ہونا برا نہیں لگتا، بلکہ وہ دوسروں کے چھوٹے پن، معصومیت اور ناتجربہ کاری سے محفوظ ہوتے ہیں۔ مجھے ایسے تجربات نہیں چاہیے جو انسان کو کٹھور بنا دیں، میں نے کہا۔ سنگ دلی اور حقیقت پسندی کے درمیان بہت باریک سی لائن ہوتی ہے، اور میں حقیقت پسند ہوں، سنگ دل نہیں، وہ بولی۔ جو چیز میرے قبضے میں ہو، میرے ہاتھ میں ہو، میں اس کی ملکیت کے احساس سے لطف اندوز ہوتی ہوں۔ جو ہاتھ سے چلی جائے اس کے لیے تھوڑی دیر افسوس ضرور کرتی ہوں، زیادہ پیاری چیز ہو تو اس کے لیے رو بھی لیتی ہوں، لیکن ہمیشہ ہی بیٹھی روتی نہیں رہتی، اور نہ ہی یہ امید رکھتی ہوں کہ کسی معجزے کے تحت وہ چیز مجھے دوبارہ مل جائے گی۔ تم بہت عجیب عورت ہو، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اگر تم ذات کی گہرائی میں جا کر دیکھو گے تو تمہیں ہر عورت ہی کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ملے گی۔ ایسی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ بتاؤ تم آ رہے ہو یا نہیں؟ وہ ہموار لہجے میں بولی۔ مشکل ہے، مجھے معذرت کا کوئی طریقہ نہیں سوچ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، کل سہی، وہ گویا اس بات کو ذرا بھی محسوس کیے بغیر بولی۔ لیکن بس اتنا بتا دو کہ آج کہیں تم اسی بےہودہ عورت پرنس تہمینہ کے پاس تو نہیں جا رہے ہو؟ ایک لمحے میں وہ عورت سیدھی اور شفاف نظر آتی تھی، اور ایک لمحے میں پیچیدہ۔ ایک شام کی ملاقات میں وہ سارے مراحل طے کر گئی تھی، حقیقت پسند اور بے نیاز بھی بنتی تھی، اس کے باوجود اندر ہی اندر رقابت کا بھی شکار تھی۔ ایسی عورت کے نزدیک رقابت ایک بالکل بے معنی چیز ہونی چاہیے تھی۔ بظاہر تو وہ بے پرواہی سے ہی پوچھ رہی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اندر کوئی بات ضرور تھی۔ دیکھو، مجھے اس کے پاس جانے کا قطعی شوق نہیں ہے، میں نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ ایک بہت ہی عجیب اور پراسرار معاملہ ہے، میں اسے سمجھنے کے لیے کوشاں ہوں، لیکن مجھے سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ آخر پراسرار معاملات سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ میں پہلے بھی پوچھ چکی ہوں، تم پولیس والے ہو، CID والے ہو، FIA والے ہو، جاسوس ہو، کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں، میں تو ایک بندہ ناچیز ہوں، میں نے اس کے لہجے سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ خیر، اب اتنے ناچیز بھی نہیں ہو، چیز تو بہت بڑی ہو، لیکن میرا مطلب ہے تم بزنس مین ہو، بزنس مین کی طرح زندگی گزارو۔ ابھی تمہاری شادی بھی نہیں ہو، اس لیے دن چاہے کتنے ہی جمیلے میں گزار دو، لیکن شامیں تو اپنی رکھو۔ دفع کرو ان پرسرار چکروں کو، انہیں پرسرار لوگوں کے لیے ہی رہنے دو۔ بعض اوقات انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے معاملات میں الجھ جاتا ہے۔ مجھے خود بھی اپنا لہجہ کمزور سا لگا۔ میں تو اب پچھتا رہی ہوں کہ تمہیں اس ڈانس شو میں کیوں لے کر گئی، اور بھی بہت سی جگہ تھیں جانے کے لیے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ خیر، اس کے لیے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں نے کہا، ورنہ وہ شاید عین میرے ناک کے نیچے پرنس تہمینہ کے نام سے مہینہ بعد دھوم مچا کر چلی جاتی، دوبارہ غائب ہو جاتی۔
اور میں جان بھی نہ پاتا، کیونکہ میں نے اس شو کا اشتہار زیادہ توجہ سے نہیں دیکھا تھا، اور ایک بار اشتہار دیکھنے کے بعد انہیں مزید دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ چلو خیر، کل تم سے ملاقات رہے گی۔ ویسے اگر تم آج رات کی کسی اور پہر فارغ ہو جاؤ تو میں گھر پر ہی ملوں گی۔ خدا حافظ۔ اس نے سلسلہ ختم کر دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد بھی میں چند لمحے ساکت بیٹھا رہا۔ طاہرہ خانم سے بات کرنے کے بعد چند لمحے تک تو اعصاب جلجلائے رہتے تھے۔ میں اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ کیتھرین بھی بیچاری میری ہی وجہ سے آفس میں اب تک بیٹھی ہوئی تھی، ورنہ تقریباً پورا سٹاف جا چکا تھا۔ اس نے بتایا اب ستارہ کا فون تھا۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ بھی ایسی ہستی تھی جس سے میں کوئی بہانہ نہ کر سکتا، کیتھرین سے کہہ سکتا کہ اسے ٹرخا دو۔ میں نے بات کرانے کے لیے کہا اور ستارہ کی طرف سے آغاز میں ہی طنز کا تیر بلکہ بالا آیا۔ سنا ہے وزارت خزانہ اور وزارت صنعت و تجارت تمہارے سپرد کر دیے گئے ہیں، وہ بولی۔ چلاؤ چلاؤ، تم بھی طنز کے تیر چلاؤ۔ طنز کے تیر چلا کر ہمیں دوست نہیں ہلاک کریں گے تو اور کون کرے گا؟ میں طنز تو نہیں کر رہی، وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ طنز کی ضرورت کس کمبخت کو ہے؟ تمہاری مصروفیات سے ظاہر ہے کہ اس ملک کا سارا مالیاتی اور تجارتی نظام تمہارے ہی سر پر ہے۔ اگر تم نے توجہ ذرا کم کر دی تو تجارت بیوہ ہو جائے گی اور کاروبار کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ کاروبار کا تو مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا، لیکن اگر اسی طرح طنز کے گولے برساتی رہی تو میری ریڑھ کی ہڈی ضرور ٹوٹ جائے گی۔ بھائی میں کچھ عجیب سے چکر میں پھنس گیا ہوں۔ تمہیں فون نہیں کر سکا۔ چکر کا نام کیا تھا؟ شادی شدہ تھا، بیوہ تھا یا غیر شادی شدہ؟ اس نے فوراً پوچھا۔ چکر بلا بیوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اعتراض اٹھایا۔ تمہارے چکر عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بولی۔ عورت کو ہر چیز کی تہ میں عورت ہی نظر آتی ہے۔ ایسی بیماری مردوں کو ہونی چاہیے۔ بہرحال میں جھوٹ نہیں بول رہا، تمہاری قسم کھانے کو تیار ہوں۔ واقعی مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں۔ میرا تو خود تمہاری طرف آنے کو دل چاہ رہا تھا، وہ فوراً بولی۔ اکثر میں ہی ڈھیٹ بن کر تمہیں فون کر لیتی ہوں، دعوت نامہ بن کر تمہیں اپنے ہاں بلاتی ہوں۔ لوگ فلمی سپر سٹار کی مصروفیات کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن میں تمہاری آمد کی امید نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارا انتظار کرنے کے لیے وقت نکال لیتی ہوں۔ ہمارے بعد تمہیں ایسے محبت کرنے والے دوست نہیں ملیں گے۔ تمہارے بعد چاہنے والوں کو تلاش کی کون کم بخت کرے گا؟ میں نے خلوص سے کہا۔ یہ سب منہ دکھائی کی باتیں ہیں۔ اس کے لہجے میں واقعی افسردگی آ گئی تھی۔ اس وقت تو خیر میں تمہارا منہ دیکھے بغیر یہ بات کر رہا ہوں، معلوم ہی ہے، ٹیلی فون پر منہ تو نظر نہیں آتے نا۔ میں نے اسے شگفتگی کی طرف لانے کی کوشش کی۔ میں نے محاورہ استعمال کیا تھا، وہ بولی۔ اتنی ڈپریشن کیوں ہو رہی ہو؟ محاورے بولنے پر اتر آئی ہو؟ میں نے بھی ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ جب کئی دن تک تم سے ملاقات نہیں ہوتی تو میں ایسی ہی ہو جاتی ہوں، باوجود تمام تر مصروفیات کے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ میں بس آج کل میں تمہاری طرف آنے والا ہوں، میں نے اسے یقین دلایا۔ اور تو سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہی ہے، وہ کچھ عدم دلچسپی سے بولی۔ پھر جیسے کچھ یاد آیا، بس ایک خرچہ بڑھ گیا ہے۔ کیا خرچہ بڑھ گیا ہے؟ کوئی بکری یا بلی پال لی ہے کیا؟ بکری یا بلی نہیں، البتہ بکرے یا بلا پالا ہے۔ میرا خیال ہے بلا ہی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، وہ خونخوار قسم کے بلے۔ میرا مطلب ہے میں نے اپنی حفاظت کے لیے 2 گارڈ رکھ لیے ہیں، وہ بولی۔ تو پھر انہیں بکرے ہی کہو، قربانی کے بکرے۔ لیکن تمہیں ان کی کیا ضرورت پیش آن پڑی؟ معلوم نہیں کیوں مجھے کچھ وہم سا رہتا ہے کہ جیسے ہر وقت میری نگرانی ہو رہی ہے۔ معلوم نہیں میری کون سی حس مجھے احساس دلاتی رہتی ہے کہ کوئی نادیدہ یا نامعلوم آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ کئی بار کہیں آتے جاتے یہ احساس بھی ہوا ہے کہ میرا تعاقب ہو رہا ہے۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن ان باتوں کا وہم سا
رہنے لگا ہے۔ میں نے سوچا احتیاط ہی بہتر ہے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے یہ بات بتا رہی تھی۔ ارے تو تم نے مجھ سے ذکر کیا ہوتا، میں تمہیں آدمی دیتا۔ کرائے کے آدمی؟ میرا مطلب ہے لگی بدی تنہا پر کام کرنے والے یہ روایتی سے محافظ کوئی خاص کارآمد نہیں ہوتے۔ ارے چھوڑو، وہ شکوہ آمیز سے لہجے میں بولی۔ تم نے تو تسلیاں دیتے دیتے ہی وقت گزارتے رہنا تھا، اسی دوران خواہ یہ بندی ہی گزر جاتی۔ میری نیت جھوٹی تسلیاں دینے کی نہیں ہوتی، میں نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ کیا تم میری عادت کو سمجھ نہیں سکی؟ میں شروع میں ان باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا، بلکہ اپنے معاملے میں تو آخر تک بھی ان معاملات کو اہمیت نہیں دیتا۔ اب جب کہ میرے گرد نامعلوم دشمن کا جال تنگ ہو رہا ہے، میں نے اپنے ساتھیوں کو اپنی نگرانی سے بالکل منع کر دیا ہے۔ لیکن تمہارے لیے تو بہرحال جو تم کہتی وہ کیا جا سکتا تھا۔ اب میں تمہاری طرف سے اتنا بھی بے پرواہ نہیں ہوں۔ خیر، اب بھی میں اپنے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، وہ دور سے ہی تمہاری نگرانی کرتا رہے گا، اور اگر کوئی تمہارے تعاقب کرتا ہے یا ٹو میں رہتا ہے تو وہ اس کی بھی چھان بین کر لے گا۔ ارے نہیں، وہ یکدم بدلے ہوئے شگفتہ لہجے میں بولی۔ اب اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو ویسے ہی تمہیں چھیڑ رہی تھی، کورید رہی تھی کہ تمہیں میری کچھ پرواہ بھی ہے یا نہیں۔ تمہارے لہجے کی تفشیش ہی میرے لیے کافی ہے۔ ان معاملات سے ڈرتی میں بھی نہیں، گارڈ تو میں نے یوں ہی بس احتیاطاً رکھ لیے ہیں۔ بھائی کوئی میری نگرانی کرتا ہے تو کرتا رہے، تعاقب کرتا ہے تو کرتا رہے، باڑ میں جائے۔ جب کوئی کچھ کرے گا تو دیکھا جائے گا، جو مقدر میں ہوگا بھگت لیں گے۔ ویسے آدمی میں نے روایتی سے نہیں رکھے، اچھے آدمی ہیں، اسلحے کے استعمال میں ماہر ہیں اور جوٹو کراٹے وغیرہ بھی جانتے ہیں، بھروسے کے بھی ہیں۔ کبھی کبھی میں انہیں فلموں میں کام دلوا دیتی ہوں۔ انہیں فلموں میں اس طرح کام کرنے کا شوق بھی ہے، اور انڈسٹری میں آج کل اس قسم کے آدمیوں کی ذرا کمی بھی ہے۔ تنخواہ کے علاوہ انہیں آمدنی بھی ہو جاتی ہے، بیچارے خوش ہو جاتے ہیں، سرکاری کمانڈو رہ چکے ہیں۔ چلو تم کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہی ہوگا، لیکن میرا ایک آدمی دوہری حفاظت کے لیے تمہارے پیچھے رہے گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، بس اب اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا نہ کہ حقیقت میں تو میں بھی تمہاری ہی طرح ملنگوں اور درویشوں کے سے انداز میں سوچتی ہوں، کم سے کم زندگی اور موت کے بارے میں۔ وہ جلدی سے بولی۔ تو پھر گارڈ کس لیے رکھ لیے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یوں ہی شوق میں، وہ بے پرواہی سے بولی۔ آدمی ذرا وی آئی پی سا لگنے لگتا ہے، اور اگر پہلے ہی سے وی آئی پی ہو تو ڈبل وی آئی پی ہو جاتا ہے۔ فلم سٹار کو تو ویسے بھی ضرورت رہتی ہے، دیکھا نہیں کبھی کبھی پرستار کیسی بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، کبھی کسی جگہ اچانک کسی طرح ہجوم ہو جاتا ہے۔ اظہار عقیدت کے طریقے بھی تو ہمارے ہاں کچھ عجیب ہیں، لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ اپنے پسندیدہ فنکار کی بوٹیاں نوچ ڈالیں، اس کی گاڑی توڑ ڈالیں اور اس سے ایسا سلوک کریں کہ وہ کبھی پبلک مقامات پر آنے کی جرات نہ کرے۔ شاید آتے آتے کبھی سلیقہ آ ہی جائے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر مشورہ دیا۔ ہاں، بہار آنی ضرور چاہیے، پھول کھلنے ضرور چاہیے، خواہ ہماری قبر پر ہی کھلیں۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ فی الحال تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ ایک میٹنگ میں، میں نے جواب دیا۔ تم سے جب بھی پوچھو تم کسی میٹنگ میں جا رہے ہوتے ہو یا میٹنگ سے آ رہے ہوتے ہو، تم تو بزنس مین کی بجائے کوئی سرکاری افسر معلوم ہونے لگے ہو۔ خیر، میں تمہارے فون کی منتظر رہوں گی۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں ریسیور رکھ کر اٹھنے کے لیے اپنا بریف کیس وغیرہ ہی سنبھال رہا تھا کہ ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور شیریں سی ہنسی کے ساتھ کیتھرین نے بتایا، اب کراچی سے رحیلہ کی کال ہے۔ او مائی گاڈ! میں دم سے دوبارہ کرسی پر گر پڑا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔